ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. استاد، ٹیچر، ٹیوٹر ہمارے ہاں یہ ایک معروف لفظ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹیوشن پڑھا رہا ہے وہ استاد ہے، جو اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے یا مسجد مدرسے میں ہے، وہ قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی کتاب پڑھا رہا ہے، وہ انگلش، ریاضی، سائنس یا کچھ اور پڑھا رہا ہے، وہ ٹیچر۔ ہمارے ہاں استاد کا یہ مفہوم ہے، لیکن حقیقت میں جو استاد ہے اس کا مفہوم اور اس کا معنی بہت وسیع ہے۔
صرف یہ کالجوں، یونیورسٹیوں اور مدرسوں یا درس گاہوں میں موجود کتاب پڑھانے والے ٹیکنیکل انفارمیشن یا ٹیکنیکل علوم پڑھانے والے استاد نہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر بڑا شخص جو ہے وہ استاد ہے۔ ہر بڑا شخص استاد، باپ بھی استاد ہے، ماں بھی استاد ہے، کسی ادارے کا سینئر بھی استاد ہے، کسی دکان کا مالک جس کے نیچے زیر دست کوئی چند ورکر کام کر رہے ہوں وہ بھی استاد ہے، ایک تھانے کے اندر موجود اس کا انچارج وہ ایس ایچ او ہو وہ استاد ہے، الغرض کے دو بھائی ہوں اور بڑا بھائی اس کے ساتھ چھوٹا بھائی ہو تو بڑا بھی استاد ہے۔ یہ تمام لوگ استاد، تمام لوگ استاد۔ اللہ اکبر۔ استاد یہ لفظ بڑا چھوٹا سا محسوس ہوتا ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب استاد کے مرہون منت ہے۔ اگر استاد نہ ہو، پڑھانے والا نہ ہو، سکھانے والا نہ ہو، تربیت کرنے والا نہ ہو، کسی راہ کی طرف کوئی راہنمائی کرنے والا نہ ہو، تو یاد رکھیں اس دنیا کے اندر کچھ بھی وہ واقع نہ ہو اور کچھ بھی موجود نہ ہو۔ اور یہ استاد کا لفظ یا وہ شخص جو اپنے آپ کو استاد سمجھتا ہے، کنسیڈر کرتا ہے، یا وہ ظاہری طور پر استاد کی سیٹ پر ہے، اگر وہ اس انداز سے اس چیز کو سمجھ لے تو یقین جانے کہ وہ اپنے احساس ذمہ داری کی وجہ سے کانپ جائے۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلی ذات کہ جس نے لوگوں کو سکھایا، جس نے آگے علم پہنچایا، وہ سب سے پہلی ذات اللہ کی بذات خود ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان وہ تمہارا رب اللہ، علم القرآن اس نے سب سے پہلے اس قرآن کو سکھایا۔ سب سے پہلے اللہ نے قرآن کو سکھایا، جبریل کو بتایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واسطے سے سکھایا، اور پھر اس کے بعد اشرف الخلق، اشرف المخلوقات، اس کائنات کے سردار، انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنے متعلق، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا، میں استاد ہوں۔ ذرا تصور کریں اس دنیا کے اندر ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ لوگ، تربیت کے شعبے سے وابستہ لوگ، لوگوں کو سکھانے کے لحاظ سے وابستہ لوگ، وہ لوگ جو اپنے آپ کو سینئر سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ جونیئر اٹیچ ہیں، وہ لوگ وہ سمجھے، ذرا اپنے سٹیٹس کا اندازہ لگائیں۔ انما بعثت معلما، مجھے اللہ رب العالمین نے استاد بنا کر بھیجا، مجھے اللہ نے ٹرینر بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے تربیت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہر وہ شخص جو اس سٹیٹس پر موجود ہے اس کی یہی حیثیت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے تھی۔ یہ اتنا حساس یوں کہہ لیں کہ یہ مقام ہے اور اتنا حساس مرتبہ ہے کہ جسے آج ہم نے اور ہمارے معاشرے نے رول کر رکھ دیا کہ آج کا استاد کوئی ہوں گے جو اپنے آپ کو واقعتاً استاد سمجھتے ہیں، جو لوگوں کی بچوں اپنے زیر نگیں، اپنے زیر دست بچوں کی تربیت، ان کا اخلاق، ان کا علم، ان کا حال، ان کا استقبال، اس کا احساس کرتے ہیں۔
ورنہ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ جتنے بھی عموماً استاد ہیں 70% کہہ لیں 30% کو ہم نکال دیتے ہیں، ان کا مقصد سوائے پیسے کمانے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بچوں کی تربیت نہیں کرتے، اپنے زیر دست لوگوں کو سکھاتے نہیں ہیں۔ حالانکہ استاد کی ذمہ داری کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ استاد یہ بچوں کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو، اپنے زیر دست لوگوں کو یہ کتاب سکھاتا ہے۔ ہم نے نبی کو استاد بنا کر بھیجا، کیوں؟ یہ لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے، یہ ان کو کتاب کا علم سکھائے، اور صرف کتاب کا علم نہیں سکھانا، وَيُزَكِّيهِمْ ان کے جسموں کو بھی پاک کرے اور ان کے باطن کو بھی پاک کرے۔ ان کو بتائیں، یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ میرے ساتھ چلنے والوں، میری تربیت میں آنے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے ساتھ جڑنے والوں، تمہارا ظاہر کیسا ہونا چاہیے اور تمہارا باطن کیسا ہونا چاہیے۔ صرف کتاب نہیں پڑھانی، صرف ان کو امتحان پاس نہیں کروانے، ان کی تربیت سب سے بڑی ذمہ داری۔ اور یقین جانے واللہ العظیم اس بات میں ذرہ بھر مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اگر استاد وہ ٹیوشن سینٹر میں ہو، وہ پرائمری سکول میں ہو، وہ ہائی سکول میں ہو، وہ کالج یا یونیورسٹی میں ہو، اگر وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کر دے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں میں اپنے بچوں کو کتاب کی تعلیم دے رہا ہوں، وہاں میں نے ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ یاد رکھیں، ان کے اثرات صرف نسل تک نہیں رہتے، ان کے اثرات صدیوں اور نسلوں تک رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی ایک زندہ مثال، زندہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اثرات آپ کو ملتے ہیں، عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ تعالی، بہاولپور یونیورسٹی میں ہوتے تھے، یونیورسٹی کے استاد تھے۔ آج کل ہمارے ہاں تصور یہی ہے کہ تربیت کون کرے گا؟ تربیت مسجد میں ہوگی، تربیت مدرسے میں ہوگی۔ نہیں میرے بھائیو، تربیت ہر اس جگہ ہو سکتی ہے جہاں آپ کے ساتھ کوئی شخص موجود ہے۔ تربیت کے لیے کوئی خاص ماحول درکار نہیں ہوتا۔ وہ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، وہ یونیورسٹی کے طالب علم، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو یونیورسٹی کے طالب علم ہوتے ہیں وہ بچے نہیں ہوتے، وہ عاقل بالغ اور مکمل باشعور لوگ ہوتے ہیں، وہ مکمل باشعور لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ان سٹوڈنٹس کی تربیت کی، اور اس کے اثرات اور اس کی بازگشت آج تک ہمیں اپنے کالجوں میں، اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے اداروں میں اور اپنے علاقوں میں ملتی ہے۔ جب انسان کو پوچھے نا کہ آپ کو یہ باتیں کس نے بتائیں، وہ کہتے ہیں میں عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کا شاگرد ہوں۔ یہ استاد ہے، یہ استاد ہے۔ یاد رکھیں کہ استاد کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں۔ انما بعثت معلما وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ استاد کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو، اپنے زیر دست و زیر نگی کو جہاں وہ کتاب کی تربیت دیتا ہے، وہ ان کے ظاہر کی بھی اصلاح کرے، ان کے باطن کی بھی اصلاح کرے، اور ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائے۔ اور اس کے بالفرض اگر استاد ہی چور ہو، استاد ہی اچکا ہو، استاد ہی بد تہذیب ہو، استاد ہی بد کلام ہو، استاد ہی جو ہے وہ کرپٹ ہو، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس استاد کے زیر دست پڑھنے والے، اس کے ساتھ پڑھنے والے بچے، ان کے اندر کوئی اچھی چیز آئے گی؟ اللہ عالم میں غلط ہو سکتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو برائی پھیلی ہوئی ہے، وہ ایک رکشہ چلانے والے سے لے کر، ایک رکشہ چلانے والے سے لے کر، ایک بس کنڈکٹر سے لے کر اوپر تک جہاں تک مرضی چلے جائیں، جو ہر جگہ ہمیں لوٹ مار اور فساد اور رشوت اور حرام خوری کا جو بازار نظر آتا ہے، کرپشن نظر آتی ہے، اس کی میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار سب سے پہلے استاد ہے، سب سے پہلے والدین ہیں، کہ جو ان بچوں کو، جو آج کے نوجوان ہیں، جو آج کام کر رہے ہیں، انہیں یہ نہیں بتا سکے، انہیں یہ نہیں سمجھا سکے، ان کو یہی باور نہیں کروا سکے کہ بیٹا حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، ہم نے کون سی چیز کھانی ہے، کون سی نہیں کھانی، کون سی پہننی ہے، کون سی نہیں پہننی، ظلم کیا ہوتا ہے،
عدل کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، حلال کیا ہوتا ہے، جس معاشرے کے آج کے سینئر لوگ اس چیز سے ناواقف ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کی کسی انسان نے تربیت نہیں کی، وہ کسی استاد کے پاس نہیں پڑھے، پتہ نہیں کن کے پاس پڑھتے رہے۔ اگر ان کو واقعی کسی استاد کا ساتھ ملا ہوتا، اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب معاویہ بن حکم کہتے ہیں ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه فما رأيت معلما قط ارفق من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر دور میں ہر علاقے میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، کوئی علم میں بڑا ہے، کوئی تجربے میں بڑا ہے، کوئی سیاست میں بڑا ہے، کوئی تجارت میں بڑا ہے، کوئی جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کرنے کے اندر اس کا بڑا شہرہ ہے۔ جناب معاویہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بہترین استاد کہیں نہیں دیکھا، میں نے اللہ کے رسول سے بڑھ کر شفیق شخص کوئی نہیں دیکھا۔ آپ جیسے لوگوں کی تربیت کر دیتے تھے، جس طرح کسی انسان کو بات سمجھا دیتے تھے، کوئی بات نہیں سمجھا سکتا تھا، جیسے آپ کسی کے دل میں بات اتار دیتے تھے، میں نے وہ ملکہ کسی انسان کے اندر نہیں دیکھا۔ یہ فرض ہے ہر سینئر کا، ہر شخص کا، کہ میں اپنے نیچے اپنے ساتھ چلنے والوں کا، جو مجھ سے جونیئر ہیں یا میرے زیر تربیت ہیں، میں ان کو کیا سبق دے رہا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سبق کی جگہ صرف مسجد ہے، سبق کی جگہ صرف سکول ہے، سبق کی جگہ صرف کالج ہے، سبق کی جگہ جو ہے وہ صرف ٹیوشن سینٹر ہے۔ نہیں میرے بھائی، جو انسان آپ کے ساتھ آپ کی عمارت اور آپ کی صدارت میں ایک ایک قدم چل رہا ہے، آپ اس کے استاد ہیں، وہ اور آپ کا متعلم۔ ایک ایک قدم پر اس کو سکھائیں، ایک ایک قدم پر اسے سکھائیں، ہر موقع پر اسے سکھائیں، آپ استاد ہیں۔ اور یہ کوئی انسان نہ کہے کہ یہ مولوی صاحب اینجی لگ گئے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر سینئر سے پوچھا، ہر سینئر سے اس کے جونیئرز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ باپ سے پوچھا جائے گا، باپ میں نے تجھے اولاد دی تھی، میں نے تجھے بیوی دی تھی، بتا تو نے اپنی بیوی کی اگر اس کے اندر کوئی غلطی تھی اس کی اصلاح کی یا نہیں کی تو کتنی کی؟ میں نے تجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، تو نے اپنی اولاد کی تربیت کیا کی؟ میں نے تجھے علاقے کا یوں کہ سرپنچ بنایا تھا، تو علاقے کا سینئر تھا، لوگ اپنے جھگڑے، اپنے لڑائیاں، اپنے معاملات میرے پاس لے کے آتے تھے، بتا تو نے عدل اور انصاف قائم کیا یا کیا چیز قائم کی؟ تو ایک سینئر تھا، تیرے نیچے ایک تھے، دو تھے، تو دکان میں تھا، تو بازار میں تھا، تو جنگ میں تھا، تو دفتر میں تھا، تو آفس میں تھا، تو حکومت میں تھا، تو مسجد یا مدرسے میں تھا، یا سکول یا کالج یا یونیورسٹی میں تھا، یہ بتا جو تیرے نیچے کام کرنے والے تھے، جو تیرے نیچے ساتھ چلنے والے تھے، بتا کلکم مسئول عن رعیتہ، تو نے ان کو کیا سبق دیا، تو ان کو کیا تربیت کرتا رہا، تو نے ان کو کیا عمل کر کے دکھایا، تو نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ وہ تجھ سے جب گئے تو کیا سبق لے کر گئے؟ کلکم مسئول عن رعیتہ، یہاں جتنے بیٹھے ہیں سوائے یہ 6 7 سال 8 سال 10 سال کے بچوں کے، جتنے ہیں یہ سب کے سب استاد۔ باپ یہ اپنی اولاد کو سکھا رہا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ میں کسی کو کہوں بچوں یہ دیکھو یہ بات ہے اس کو سمجھو، جب باپ ایک کام کر رہا ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی سکھا رہا ہوتا ہے۔ جب دکان میں ایک سینئر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی سکھا رہا ہوتا ہے۔ سکول کالج اور یونیورسٹی کے اندر ایک ٹیچر کلاس میں جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ ایک ادارے کا جو سینئر ہے، وہ جی ایم ہو، وہ کسی تھانے کے اندر ایس ایچ ہو، کسی علاقے کا ایم این ہو، اس سے اوپر جیسے جاتے جائیں، جیسے جیسے وہ جو کچھ کر رہا ہے، یاد رکھیں جو آج کا سینئر ہے وہ کل کا ریٹائرڈ ہے، جو آج کا جونیئر ہے وہ کل کا سینئر ہے۔ ہم جو کچھ اپنے زیر دست بچوں کے ساتھ کریں گے، اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ کریں گے، یاد رکھیں وہ بات یہاں نہیں رکے گی، وہ کل مجھے اور آپ کو اسے فیس کرنا پڑے گا۔ اسے پھر فیس کون کرے گا؟ ہماری نسلیں کریں گی، ہمارا ملک کرے گا، ہماری قوم کرے گا۔ سب روتے ہیں، کرپشن کو رو رہے ہیں، جھوٹ کو رو رہے ہیں، فراڈ کو رو رہے ہیں، دغا بازی کو رو رہے ہیں، ملاوٹ کو رو رہے ہیں، دھوکہ دہی کو رو رہے ہیں۔
رو سب رہے ہیں اور کر بھی سب رہے، بند باندھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یاد رکھیں، بند باندھنے کے لیے، ان چیزوں کو بدلنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب تو جب نیا پاکستان بنائیں گے سو بنائیں گے، وہ بنے گا یا نہیں بنے گا، لیکن یاد رکھیں نیا پاکستان سب سے پہلے تب بنے گا جب ہم نئی آنے والی نسل کی بہترین تربیت کریں گے۔ آپ ان کی بہترین تربیت کر دیں، یہ جتنی ہماری اور آپ کی شکایتیں یہ سب آٹومیٹکلی سب ختم ہو جائیں، سب ختم ہو جائیں گے۔ جب باپ گھر میں گالی دیتا ہے، استاد گھر میں گالی دیتا ہے، ماں گھر کے اندر گالی دیتی ہے، دکان کے اندر سینئر گھر جو ہے وہ گالی دیتا ہے، تو یاد رکھیں یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ سب استاد ہیں، یاد رکھیں، سب استاد، کوئی انسان اس سے جو ہے وہ خارج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ الرفق، جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہوں بلا وجہ ان کو ڈانٹے نہیں، بلا وجہ ان کو مارے نہیں، بلا وجہ ان کو برا بھلا مت کہیں۔ سکولوں کالجوں کے اندر تو چلے پھر بھی کوئی نہ کوئی ایک ماحول ہوتا ہے، یہ ہماری گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، سم ٹائم ہمارے اپنے گھروں کے اندر جہاں ہمارے بچے ہوتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ دکانوں کے اوپر بیچارے کمزور گھروں کے بچے اپنی روزی روٹی پوری کرنے کے لیے، اپنے 2 وقت کی روٹی لینے کے لیے، کوئی ہنر حاصل کرنے کے لیے وہ کسی مجھ جیسے سمجھدار انسان کے پاس آ جاتا ہے، تو ہم ان کے ساتھ کیسے جانوروں والا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، میں ہر اس شخص کو کہتا ہوں جو گلیوں اور بازاروں کے اندر بیٹھا ہے، جو دکانوں کے اندر بیٹھا ہے، جس کے پاس لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کام کرتے ہیں، اللہ سے خدا کی قسم ڈر جائیں، یہ دنیا بدلتے ہوئے کسی کا انتظار نہیں کرتی، اس دنیا کو بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ آج جو ہم کسی کے بچے کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کا حق مار رہے ہیں، کوئی بعید نہیں کل آنے والی میری اور آپ کی نسل کو یہی وقت دیکھنا پڑ جائے۔ الرفق، نرمی، جناب انس کہتے ہیں، اللہ اکبر، اور انس کوئی بہت بڑا بچہ نہیں تھا، 6-7 سال کا بچہ تھا، اور 6-7 سال کا بچہ کتنی بے وقوفیاں کرتا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ جناب انس خود بیان کرتے ہیں، کئی مرتبہ اللہ کے رسول مجھے کہتے، انس بیٹا یہ کام کر رہا ہو، آگے سے میں کہتا میں نہیں کرتا۔ اللہ جناب انس کہتے ہیں یہ تو بعد میں مجھے شعور آیا نا کہ اللہ کے رسول کیا ہے، رسالت کیا ہوتی، چھوٹے تھے نا، اللہ کے رسول مجھے کہتے انس یہ کام کر رہا ہو، میں آگے سے کہتا میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، لیکن جناب انس کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے جب بھی پکارتے یا بنیا، اے پیارے بیٹے کہہ کر پکارتے، جب بھی پکارا پیارا بیٹا کہہ کر پکارا۔ اللہ کے رسول جناب انس کہتے ہیں ایسے ہی اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ مجھے کہیں بھیجا، کہا انس فلاں کو پیغام دے آؤ، میں نے کہا میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، کہتے ہیں دل میں تھا میں چلا جاؤں گا، بچہ ہے نا، کہتے ہیں میں باہر نکلا، باہر گیا رسول اللہ کے کام ہی، لیکن بچے کھیل رہے تھے وہاں کھڑا ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول کے ذہن کے اندر تو یہی ہے کہ انس کہہ رہا تھا میں نے نہیں جانا۔ 2 منٹ کے بعد اللہ کے رسول خود نکل آئے، دیکھا تو میں رستے میں کھڑا ہوں۔ اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا، مجھے پکارا، کہا انس تم یہاں کھڑے ہو؟ کہتے ہیں لگے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، میں نے کہا اللہ کے رسول میں ابھی جاتا ہوں، میں ابھی جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ، حتیٰ کہ نوکر کے ساتھ، یہ جناب انس کون ہے؟ یہ جناب رسول اللہ کے نوکر ہیں، یہ خادم ہیں۔ اللہ اکبر، محبت، محبت، یہ کیسے اللہ کے رسول کے خادم بنے؟ جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی انتہا کر دی، اللہ کے رسول کی خدمت کی انتہا کر دی، کہیں سے کچھ اور کہیں سے کچھ۔ جناب انس کی والدہ کہتی ہیں ہمارے گھر کے اندر غربت تھی اور تو میرے پاس کچھ نہیں تھا جو میں رسول اللہ کو پیش کرتی، میں نے اپنے چھوٹے سے بیٹے انس کو ایسے اٹھا کر کہا اللہ کے رسول میرے پاس اور تو آپ کے لیے کچھ نہیں، میرے اس بیٹے کو اپنے لیے بطور خادم قبول کر لیں۔ ایسے جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے خادم بن گئے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں میں جتنے سال رسول اللہ کے پاس رہا، اللہ کے رسول نے گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے رسول نے مجھے اف تک کبھی نہیں کہا، اف تک کبھی نہیں کہا، اور یہ اف تو سب سے چھوٹا کلمہ ہے۔ ذرا تصور کریں ہم اپنے شاگردوں کے ساتھ
اپنا کام کرنے والوں کے ساتھ، وہ دکان میں ہو، وہ فیکٹری میں ہو، وہ گھروں کے اندر ہو، ہمارا رویہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ یا سکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں ہمارا رویہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کوئی مسئلہ بنا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، میں جب تک اللہ کے رسول کے پاس کھڑا رہا، اللہ کے رسول رفق کے ساتھ، شفقت کے ساتھ میرے سر پر ہاتھ ہی پھیرتے رہے۔ چھوٹا بچہ ہے نا، تو اللہ کے رسول میرے سر پر ہاتھ ہی پھیرتے رہے۔ یہ شفقت ہے، یہ رفق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا کہ اللہ کے رسول اگر کسی سے بات کرتے تھے نا، اور وہ اللہ کے رسول کا مخالف ہی کیوں نہ ہوتا، اللہ کے رسول پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے تھے، چہرہ بھی ادھر، رخ بھی ادھر۔ جیسے ہوتا ہے نا بس اوقات بندے کو کوئی بندہ ناپسند ہو، اس کو بندہ ٹائم نہ دینا چاہتا ہو، اگنور کرنا چاہتا ہو، 100 مسئلے ہوتے ہیں، پھر جو ہے نا بندہ بات بھی سن رہا تھا، منہ دوسری طرف، چہرہ دوسری طرف۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سخت ترین دشمن سے بھی بات کرتے نا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ ایسے بات کرتے، وہ سمجھتا کہ شاید مجھے غلطی لگ رہی ہے، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب شخص ہوں، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حتی ظننت انی خیر القوم، مجھے یہ گمان ہوتا کہ شاید مجھے غلطی لگ رہی ہے، اللہ کے رسول کے دل میں میرے لیے محبت ہے، اللہ کے رسول کے دل میں میرے لیے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں ہمارے بھی آپس میں معاملات ہیں، ہمارے بھی تعلقات ہیں، ہم بھی آپس میں رشتہ دار ہیں، ہم بھی دوست یار ہیں جی۔ ادھر جو استاد ہے اس نے یہی فرض کر لیا ہوتا ہے کہ مجھے جہاں شاگرد ملے گا میں نے اسے 2 گالیاں ہی دینی ہیں، جہاں مجھے وہ نظر آئے گا میں نے اسے گھور کر ہی دیکھنا ہے، جہاں مجھے نظر آئے گا میں نے جو ہے کسی نہ کسی قسم کا تانا ہی مارنا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور اللہ کے رسول کے جتنے صحابہ تھے وہ سارے اللہ کے رسول کے شاگرد تھے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں معلم ہوں، سکھانے کے لیے آیا ہوں، اور وہ سکھانے کے لیے رسول، سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے۔ جناب جریر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي، مجھے یاد نہیں کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا ٹاکرا ہوا ہو اور اللہ کے رسول مسکرائے نہ ہو۔ جب بھی میری نظر اللہ کے رسول سے چار ہوئی تو اللہ کے رسول مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ کیسی محبت، کیسی الفت ہے۔ اگر استاد اپنے شاگرد کے ساتھ، اگر سینئر اپنے جونیئر کے ساتھ یہ اخلاق اور یہ رویہ رکھے، اسے یہ احساس ہو جائے کہ میرا جو سینئر ہے، جو مجھ سے بڑا ہے، جو میرا استاد ہے، یہ میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، یہ میرے ساتھ شفقت رکھتا ہے، تو کیا وہ آپ کی اچھی چیزیں حاصل نہیں کرے گا؟ آپ کی اچھی چیزوں کو اپنائے گا نہیں؟ اللہ اکبر۔ وہی معاویہ بن حکم والی بات، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ نماز میں تھا تو نماز میں چھینک آ گئی، نماز میں چھینک آ گئی تو ایک شخص نے اونچی آواز سے کیا کر دیا؟ یرحمک اللہ کہہ دیا، حالانکہ نماز میں تو یرحمک اللہ نہیں کہنا۔ تو لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، تو لوگ نماز کے دوران ہی پریشانی کا اظہار کرنے لگے کہ بھئی یہ کس نے گستاخی کر دی، یہ کس نے نماز خراب کر دی۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے زور زور سے، بھئی یہ کیا کر رہے ہو، کہ غلط کام کر دیا۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، دعانی بی ابی و امی، سلام پھیرنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد، اللہ کے رسول پر میرے باپ باپ فدا ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے بلایا۔ ما ضربنی ولا قہرنی ولا سبنی، مار پیٹ تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول نے کوئی سخت کلمہ تک اپنی زبان سے نہیں نکالا، سخت کلمہ تک نہیں نکالا، اور اتنا کہا کہ میرے بھائی یہ نماز، اس نماز میں صرف اللہ سے بات ہو سکتی ہے، اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، دعا ہو سکتی ہے، اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین استاد آج سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ اللہ تواضع۔ اگر جونیئر شاگرد اس نے کوئی بات پوچھ لی ہے تو استاد کو ہائپر نہیں ہونا چاہیے۔ بس اوقات ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر میں وہ گستاخی ہو،
ہماری نظر میں وہ گستاخی ہو، اسے ایسے پوچھنا نہیں چاہیے، ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو برا نہیں مناتے تھے۔ جناب رسول اللہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، ابو رفاع کہتے ہیں، ابو رفاع نیا میں نے اسلام قبول کیا تھا، اب مجھے کیا پتا کہ یہ جمعہ ہو رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ کہتے ہیں میں داخل ہوا وہو یخطب، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے اور میں نے آ کر اونچی آواز سے کہا رجل غریب یسأل عن دینہ ولا یدری ما دینہ، ایک اجنبی مسکین آدمی ہے، نیا اس نے اسلام قبول کیا ہے، وہ اپنے دین کے متعلق جاننا چاہتا ہے، اسے اپنے دین کے متعلق کسی چیز کا پتہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اونچا میں مسجد میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول جمعے کا خطبہ دے رہے۔ جب اس نے اونچی آواز سے یہ کہا، اللہ کے رسول میں بھی یہ کلمات پڑھے، اللہ کے رسول نے اپنے خطبے کو روک دیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَقْبَلَ عَلَيَّ وَتَرَكَ لِي خُطْبَتَهُ، اللہ کے رسول نے اپنا خطبہ بند کر دیا۔ حَتَّى أَتَى إِلَيَّ، میرے پاس آئے، کرسی کے اوپر بیٹھے اور میرا خیال ہے وہ لوہے کی کرسی تھی۔ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، چند منٹ بیٹھ کر مجھ سے 2-4 باتیں کی، مجھے کو دین کی 1-2 باتیں سکھائیں، اور اس کے بعد دوبارہ لوٹ کر اپنے ممبر پر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع۔ اور اللہ کے رسول کی ہمیں جتنی تواضع نظر آتی ہے، یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ جو لوگوں کے اندر تھا وہ تو تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے رو بھی بہت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا رو بھی بہت۔ لوگ آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر اللہ تعالی نے اتنی جو ہے وہ جلالیت رکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی استاد کا کام ہے۔ ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی تو یہ نہیں کہ آپ بچے کو، اپنے جونیئر کو کوئی غلط رستہ بتا دیں، نہیں، جس چیز کا نہیں پتا آپ کہہ دیں بیٹا مجھے نہیں پتا۔ جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں مالدار آدمی تھا، پیسے تھے کوئی، تو اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں گا تو میرے مال کا کیا بنے گا، میرے مال کا کیا بنے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایسے ہی اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میرا مال کدھر جائے گا، یہ کون لے گا، کیف اقضی فی مالی۔ کہتے ہیں فلم یجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے جواب کوئی نہیں دیا۔ اور یہ صحابہ کا کمال ادب تھا، اللہ کے رسول نے اگر کسی چیز کا جواب نہیں نہ دیا تو دوبارہ وہ سوال نہیں کرتے تھے، دوبارہ سوال نہیں کرتے تھے۔ بات ختم ہو گئی، میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا۔ پھر چند دن کے بعد، حتیٰ کہ جب یہ آیت مواریث، آیت وراثت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے مجھے بلایا، کہا جابر اس دن تم نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، اور اللہ کے رسول نے مجھے وہ آیت پڑھ کر سنائی، اور اس طریقے سے آیت وراثت جو ہے یہ قرآن کے اندر نازل ہوئی۔ یہ بھی کسی انسان کا بڑا پن ہوتا ہے، بڑا پن ہوتا ہے، جس چیز کا نہیں پتا بندہ کہتے مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، چہ جائے کہ انسان کسی کی غلط رہنمائی کر دے، غلط جو ہے وہ بات بتا دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ساری زندگی کسی کو نہیں مارا، یہ تھوڑی بات نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے ساری زندگی کسی کو نہیں مارا۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأۃ ولا خادما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ساری زندگی نہ کبھی اپنی کسی عورت پہ اٹھا، نہ اپنے کسی خادم پہ اٹھا، ہاتھ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں اٹھایا۔ کیا ہمارا بھی یہ اخلاق؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مسائل نہیں تھے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ سیم وہی مسائل تھے جو میرے اور آپ کے سامنے، آپ کو سیم وہی پرابلمز تھی جو مجھے اور آپ کو ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور آپ کی تربیت ایسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حتیٰ کہ جو شخص انتہائی اللہ کے رسول کو برا بھی لگتا تھا نا، اللہ کے رسول اسے بھی دیکھ کر مسکراتے تھے، اسے دیکھ کر بھی مسکراتے تھے۔ بڑی بات، ہم اپنوں کو دیکھ کر نہیں مسکراتے، اللہ کے رسول اپنے نافرمانوں کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ جناب کعب بن مالک
کعب بن مالک جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، یہ 3 صحابی رہ گئے تھے، مخلص تھے لیکن کسی وجہ سے غزوے سے پیچھے رہ گئے، اور غزوہ بڑا جو ہے وہ سینسٹیو قسم کا تھا۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کو لوگوں نے سوئیاں تک پیش کی، ایک کھجور تک پیش کی، اتنا سخت حالات تھے اور اتنے افراد کی ضرورت تھی، اور یہ اللہ کے رسول کے بڑے مخلص صحابی تھے، ایسے ہی سستی میں رہ گئے، بس اللہ نے جو لکھا تھا رہ گئے۔ اللہ کے رسول جب غزوے سے واپس آئے، کہتے ہیں مسجد میں آپ بیٹھے تھے، اب غلطی تو ہوئی تھی، فجئتہ، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، فلما سلمت، جب میں نے آ کر اللہ کے رسول کو سلام کیا، تبسم، تو اللہ کے رسول مسکرائے، اللہ کے رسول مسکرائے، لیکن وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو غزوے سے پہلے ہوتی تھی۔ میں نے پہچان لیا کہ اللہ کے رسول مسکرا تو رہے ہیں، لیکن یہ مسکراہٹ نہیں جو اس سے پہلے اللہ کے رسول کی مسکراہٹ ہوتی۔ یہ بھی کسی شاگرد کی سمجھداری ہوتی کہ وہ استاد کے اشارے کو سمجھتا ہے، وہ اس کے کنایے کو سمجھتا ہے کہ جو میرا استاد ہے وہ مجھ سے پریشان کیوں، یا اس کے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی بات تو نہیں۔ اور اللہ کے رسول کبھی کسی سے ایسے دو بدو جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس کی کسی کی دل آزاری ہو۔ اکثر اوقات زرد رنگ جو ہے یہ مردوں کے لیے منع ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول نے مجلس لگائی، ایک بندے نے زرد رنگ پہنا ہوا تھا، جب اللہ کے رسول جانے لگے تو اللہ کے رسول نے اپنے ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ فلاں بندے کو کہہ دے دوبارہ زرد رنگ نہ پہنے، جو زرد رنگ پہنا ہوا ہے اسے اتار دے۔ یہ تربیت ہے کہ اللہ کے رسول فیس ٹو فیس نہیں ہوئے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، کسی قسم کا اور مسئلہ نہ بنے، میں سب کے سامنے کہوں گا وہ اس چیز کو فیل نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے کسی سے کہلوایا کہ بھائی اس کو یہ پیغام دے دینا کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم ہے۔ کیا ہماری تعلیم بھی دینے کا طریقہ یہی ہے؟ اللہ محفوظ فرمائے، مار پیٹ، گالیاں، تانے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم جو ہے پھر کہتے ہیں کہ ہماری نسل جو ہے اس کے اندر تربیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہماری اپنی تربیت ہونے والی، سب سے پہلی اپنی تربیت کریں، اور یاد رکھیں سب سے بہترین شخصیت جو مربی شخصیت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ سے بڑھ کر مربی شخصیت اس دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر انسان کو چاہیے، سکول، کالج، یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے اساتذہ، یہ بالکل سب سے پہلے مرحلے میں، اور اس کے بعد ہم جتنے ہیں وہ باپ ہونے کی حیثیت سے، سینئر ہونے کی حیثیت سے، جو ہے وہ بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، جو بھی ہماری حیثیت ہے، کہ جہاں ہمارے نیچے 1 2 3 4 5 افراد یا بچے موجود ہیں، یہ تمام احکامات ان سب کے لیے۔ اپنے رویے کو بدل کے دیکھیں، اپنے اخلاق کو بدل کے دیکھیں، اپنے معاملات کو بدل کے دیکھیں، اپنی زبان کو بدل کے دیکھیں پھر معاملات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے۔ ثمامہ، بات ختم کرتا ہوں، ثمامہ اللہ کے رسول کا دشمن تھا اور سردار تھا نا، پھر سردار چاکڑتے ہوندی۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ ایک طرف دونوں جہانوں کا سردار ہے اور ایک طرف میں اپنے چھوٹے سے علاقے کا سردار ہوں۔ اللہ کے نبی نے مسجد میں بدھوا دیا۔ اللہ کے رسول جب بھی گزرتے بڑی سخت باتیں کرتا، کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گالیاں تو نہیں دیتا تھا لیکن زبان درازی کرتا تھا، محمد جو کردہ پہ صحیح نہیں، تو کی سمجھدا ہے بھائی بن لیا کسے بندے نو، یاد رکھ میرے خون کا بدلہ لینے والے موجود ہیں، خون بہائے گا تو خون بہیں گے، احسان کرے گا تو احسان پائے گا۔ اللہ کے رسول اسے جواب ہی کوئی نہیں دیتے تھے۔ 1 دن 2 دن 3 دن، چوتھے دن اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑ دو ثمامہ کو، چھوڑ دو ثمامہ کو۔ ثمامہ کی رسیاں تو کھل گئیں لیکن دل بند گیا۔ اللہ کے رسول حکم دے کر ثمامہ چلا گیا، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر گزری تو ثمامہ پھر مسجد میں، اور پوچھا ثمامہ ہن کتھے، پھر کیوں آیا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کا اخلاق اور آپ کی تربیت دیکھ کر میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، گھر بھی نہیں گیا، اپنی قوم کو بتانے بھی نہیں گیا، اور جو جان لینے کی دھمکیاں دیتا تھا
جو خون بہانے کی دھمکیاں دیتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف خاموشی اور اخلاق نے اس انسان کے دل کو بدل کر رکھ دیا۔ اور ایسا ہوتا ہے آج ہم جب بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے استاد یقین جانے جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کہ یار ان لوگوں نے ہماری تربیت کیسے کی۔ ہم اس وقت ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے، آج یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، آج ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، آج ان کے لیے ہم رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے حق میں جو ہم نے کہیں کچھ گستاخی کی تو اس پر پشیمان ہوتے ہیں۔ استاد بنے اور یاد رکھے بہترین استاد بننے کے لیے، بہترین شوہر بننے کے لیے، بہترین ماں بننے کے لیے سب سے بہترین اور آئیڈیل جو شخصیت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنی زبان کو درست کریں، یہ آنے والے جو جونیئر ہیں، جو کل کے سینئر ہیں، ان کی تربیت کریں۔ جب ان کی تربیت کریں گے، یاد رکھیں اس معاشرے کی آٹومیٹکلی تربیت ہو جائے گی، آٹومیٹکلی اصلاح ہو جائے گی۔ اس چیز کو آپ آزما کر دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کما حق ہو سمجھنے کی، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب